جی ناظرین، حرف راز میں خوش آمدید۔ برطانیہ میں شہزادی میگن کے جو انٹرویو میں انکشافات کیے گئے ہیں، اس نے یورپی معاشرے اور خود شاہی خاندان کے اندر جو تضادات ہیں ان کو اجاگر کیا ہے۔ ایک ترقی یافتہ معاشرے کے اندر اس قسم کی باتیں ہم جن کی مثالیں بات بات پہ دیا کرتے ہیں، خود کتنے کھوکھلے پن کا شکار ہے، اس انٹرویو نے سب کچھ اجاگر کر دیا ہے۔ اور یہ سب خاص طور پر جو تعصب کے حوالے سے الزامات لگے ہیں، اور یہاں تک اس شہزادی نے کہا ہے کہ اتنے تانے سننے کو ملتے تھے کہ اس نے خودکشی کا سوچا کئی بار اس لیول پہ۔ عثمان صاحب، یہ تیسرا واقعہ ہے ہیومن ہسٹری کے اندر خاص طور پہ اس کا واقعہ، شاہی خاندان کا واقعہ ہے۔ پہلا واقعہ بڑا نارمل سا تھا، وہ روٹین کا، جیسے ہمارے ہاں کہانیاں ہوتی ہیں ویسی کہانیاں ہوتی ہیں۔ وہ تھا 1936 میں ایڈورڈ ہشتم کا واقعہ تھا۔ اس کو ایک خاتون تھی، اس کا نام تھا ویلس سمپسن، فرینچ خاتون تھی، اس سے عشق ہو گیا، اسکول ٹیچر تھی، اور اس وقت برطانیہ کی جو سلطنت تھی اس پہ سورج غروب نہیں ہوتا۔ 1936 بہت بڑا زمانہ تھا، آپ کو یاد ہو۔ تو اس میں ایڈورڈ ہشتم جو ہے اس نے کہا کہ مجھے اس عورت سے شادی کرنے دیں، لیکن چونکہ وہ ڈیورسی تھی تو اس کو انہوں نے الاؤ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے ہاں طلاق یافتہ عورت جو ہے وہ میلی ہو جاتی ہے، اس لیے ہم اس کو شاہی خاندان میں داخل نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ وہ بلو بلڈ کہتے ہیں، بلو ہر ایک دوسروں کا خون سرخ ہوتا ہے، بادشاہ کا خون جو ہے وہ نیلا ہوتا ہے۔ اچھا، تو نیلا خون جو ہے وہ نہیں ہے، اس لیے وہ نیلا خون والے نہیں آ سکتے۔ تو اس نے 11 دسمبر 1936 کو ایک تقریر کی تھی۔ اس نے کہا تھا I have found it impossible to carry on the heavy burden of the responsibility and to discharge the duties of the king as I would wish to do without the help and support of the woman I love۔ اور اس نے اپنے چھوٹا بھائی جو تھا اس کے ڈیوک آف یارک، اس کو بادشاہ دی، اور یہ تو 325 دن بادشاہ رہا ہے برطانیہ کا، اور یہ چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ لیکن کمال کی بات دیکھیں کہ اس کو نہ کوئی وارث شاہ ملا کہ ہیر رانجھے کی کہانی لکھتا، نہ کوئی رومیو جولٹ لکھتا، نہ کوئی سسی پنو کی۔ یہ بیچارہ فرانس میں جا کے اپنا مقام پتا، لیکن اس وقت بادشاہ چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ صحیح۔ دوسرے نمبر پہ جو بادشاہ شہنشاہیت چھوڑی ہے، جب ملکہ کا ٹائٹل چھوڑا ہے، وہ لیڈی ڈیانا کا تھا۔ اور لیڈی ڈیانا کی صورتحال یہ تھی کہ وہ لیڈی ڈیانا ان کے ساتھ جو تھی وہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہی تھی، اس کے ساتھ معاملہ ایسا بنا ہوا تھا۔ اور سب سے بڑی صورتحال یہ تھی کہ چرچ آف انگلینڈ جو ہوتا ہے، اینگلیکن چرچ، اس کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کنگ۔ کنگ اس لیے کنگ ہے کہ وہ اینگلیکن چرچ کا سربراہ ہے۔ اگر وہ اینگلیکن چرچ کا سربراہ نہ ہو تو وہ بادشاہ نہیں بن سکتا۔ صحیح۔ اور اینگلیکن چرچ میں یہ ہے کہ اس کے ہاں ڈیورس نہیں ہوتی۔ تو اصل معاملہ پھنسا یہ ہوا تھا کہ ڈیانا ڈیورس لینا چاہتی تھی، اور ڈیانا ہیڈ این افیئر بہت سارے لوگوں سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس شخص سے وہ گھوڑا سیکھتی تھی، گھڑسوائی سیکھتی تھی، اس کے بارے میں پھر اس نے اوپن آ کے ایک انٹرویو دے دیا، اور انٹرویو دیتے دیتے اس نے کہا کہ میں یہ تھا، مسئلہ تھا، فلاں تھا، میں پریشان تھی، میں روتی تھی، میں اس میں ایڈجسٹ نہیں کرتی تھی، میں کوئین آف دا ہارٹ بننا چاہتی تھی۔ اور اس نے سوال جیسے ہمارے صحافی پوچھتے ہیں، تو اس نے سوال پوچھتے پوچھتے بڑی ڈم لائٹ، رومانٹک لائٹ کی ہوئی تھی، اس سے پوچھا ڈڈ یو ہیو ریلیشن شپ ایٹ دا فزیکل لیول؟ تو اس نے کہا تھا یپ۔ اور یہ یپ جو تھا یہ ایک بہت بڑا تھپڑ تھا پورے برطانوی خاندان کے اوپر، جس کے بعد وہ پھر چلے گئی، پھر کمیلا پارکر آ گئی۔ میں کمیلا پارکر کو یہاں ملا تھا، پرنس چارلس واز کوائٹ ان لو وتھ، اور پھر اس کے بعد خیر اس سے پرانی باتیں تو نہیں ہو سکتی تھی، لیکن کمیلا کا کے اندر وہ ساری بادشاہت کی، ایرسٹوکریسی کی سب کچھ تھی۔ میں نے پرنس چارلس کو شاہی قلعے کے اندر وہ کھرچنی چیزیں دکھائیں جس کے اوپر وہ لکھا ہوا تھا کہ میں فلاں جگہ کا ہوں، اور انہوں نے ماربل کے اندر کھرچ کے پتے لکھے ہوئے، جیسے ہمارے نام بچے کھولتے ہیں۔ تو میں نے سے کہا کہ لوگ دیز ور دی برٹش آرمی پیپل ہو اسٹیئنگ ہیئر، تو چپ رہا اپنے اس میں۔ برٹش امبیسڈر نے کہا کہ آن بہاف آف مائی کنٹری آئی اپولوجائز، وہ مجھے اس نے کہا، لیکن وہ نہیں بولا اس کا۔ یہ جو میگن ہے اس کا سب سے بڑا عجیب و غریب کمال یہ ہے کہ یہ اس کی ماں کالی تھی اور اس کا باپ گورا تھا، اور یہ بہت اس کی 6 سال کی تھی جب اس کے والدین کی ڈیورس ہو چکی تھی، اور یہ بڑی پورا زندگی گزارتی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ بنیادی طور پر شروع میں یہ کیلیگرافی کر کے پیسے کماتی تھی، اور بک بائنڈنگ،
یہ کتابیں جلد کی کرنی ہے، ہاں۔ جلد سازی، کیونکہ وہاں ایک جلد سازی بھی ایک آرٹ ہوتا ہے، وہ خاص طور پہ اس کو رکھا تھا لوگوں نے گھروں میں. آپ جا کے دیکھیں نا تو آپ اپنی کتاب کو جو لگانے ہوتے ہیں ڈرائنگ روم میں سجانے کے لیے کتاب، تو بک بائنڈر سے وہ کرواتے ہیں، وہ خاص طور پہ اسی کلر کی بناتے ہیں، اس کے اوپر سارا کچھ. تو یہ پھر اس کے بعد یہ ایکٹر ہو گئی، ایکٹرس ہونے کے بعد یہ یہاں چلی ہے. عثمان صاحب سب سے تکلیف دہ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ 1917 میں جارج پنجم تھا میرا خیال ہے، اس نے ایک حکم نامہ جاری کیا، یہ ایڈورڈ سے بھی پہلے کی بات ہے، کہ وہ بندہ شہزادہ کہلا سکے گا جس کے بارے میں شاہی محل لیٹر آف دا پیٹنٹ جاری کرے گا. آپ کو پتا ہے پیٹنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ یہ مطلب یہ باسمتی چاول خالص ہے. کتنے بڑے ظلم کی بات ہے. اور 1917 سے لے کے اب تک 105 سال ہو گئے ہیں. برطانوی جو ہے شاہی محل کے اندر، برطانوی ڈیموکریسی کے اندر اس لیٹر آف پیٹنٹ کی کوئی ریفیوزل نہیں ہے. اور لیٹر آف پیٹنٹ جو ہے اس میں دو چیزیں ہیں. اس میں آج انہوں نے جواب دیا ہے اسی لیٹر آف پیٹنٹ کے اوپر کیا. اس نے کہا جی مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو فرسٹ چائلڈ ہے ایکچولی ہی ہیز دی اتھارٹی ٹو بی ڈکلیئرڈ ایز پرنس. اس کو کہتے ہیں پرنس آف دا ویلز. پرنس آف دا ویلز وہ ہوتا ہے جو کہ جیسے ہمارے ہاں ولی عہد ہوتا ہے، اور ولی عہد کی اولاد ہی پیٹنٹ ہو سکتی ہے. وہ تو پیٹنٹ ہو گئی ولی عہد. بیچاری میگن کا مسئلہ یہ تھا کہ ولی عہد کی بیوی نہیں بنی، یہ ولی عہد سے چھوٹے کی بیوی بنی، لیکن اس گھر کے اندر تھی. اور یہ کہتی تھی کہ میری بچوں کو بھی جو ہے اس کو آرچی جو ہے اس کو بھی آپ کو اس کا پرنس کرانا چاہیے. کہتی لیکن مجھے اس کا یہ مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ جب میں پریگننٹ تھی تو پورے محل میں یہ آوازیں، گفتگو، یہ خسر پسر، یہ چیزیں شروع ہو گئی، جس پہ انہوں نے آج نو کمنٹ کہا ہے کہ اس کا رنگ کیسا ہوگا. ہاں، جو بچہ پیدا ہوگا اس کا رنگ کیسا ہوگا. ماں تو کالی ہے، تو یہ ماں کالی جو ہے باپ پہ جائے گا کہ ماں پہ جائے گا تو آگے جائے گا. تو اس کو بولا بلیچ کروا لیتے پہلے جا کے. تو اس کہتی ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے خودکشی کی سوچی. آپ مجھے صرف یہ بتائیں، پوری دنیا کو ریسزم کی بنیاد پہ یہ جا کے تباہ برباد کر دیتے ہیں. یہ عراق کے اندر 3-3 4-4 لاکھ لوگ مار دیتے ہیں. ٹھیک کہ جناب وہ ایک صدام حسین اوپر. اور حالت یہ ہے کہ اکیلی بہو اگر وہ خودکشی کر لیتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ڈیانا کے اوپر جو سٹوریز ہیں، مطلب a lady who actually never had as such divorce life، اس طرح کی نہیں تھی، شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی. جب وہ فوت ہوتی she was pregnant. اور پریگنینسی کا بھی معاملہ یہ ہے کہ دو لوگوں کے اوپر الزامات لگ رہے تھے، اور بیسیکلی پریگنینسی کا تعلق جو تھا کسی مسلمان خاندان کے ساتھ جاتا تھا. اور اس بیچارے کو تو اکلوتا بیٹا تھا جو مارا گیا، روڈیل فائد. اور میں تو اس کی وہ دیکھا ہے میں نے، وہ جو فرانس میں پیرس میں وہ جو ٹنل دیکھی ہے، وہ ٹنل آپ کی اس ٹنل سے بھی، یہ جو فیروزپور روڈ والی ٹنل ہے، اتنی ٹنل ہے، اس سے زیادہ ٹنل کی. اس ٹنل کے اندر سپیڈ کے ساتھ گاڑی کا لگنا ناممکنات میں سے ہے. اور پھر جس طرح کی آپ کا بلون والی گاڑیاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ہر چیز ہوتا ہے، وہ تو اپنی ایک جگہ پہ. لیکن اس حد تک ڈیانا برداشت نہیں ہوئی. حالانکہ ان کی رائل لینیسی میں تھی، ہر چیز تھی کہ وہ ان کا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پورے کے پورے یورپ میں، امریکہ میں، باقی سب جگہ میں آج تک وائٹ سپریمیسی کا تعصب باہر سے نہیں نکل سکا. اسی وائٹ سپریمیسی کی بنیاد پہ آج تک ٹرمپ الیکشن جیتتا ہے. پوری دنیا کو آپ کہتے ہو کہ افریقن امریکنس کے یہ رائٹس ہوتے ہیں، اور بڑا ہوتے ہیں، اور یہ ہوتے ہیں، وہ. یہ چند سال پہلے کی بات ہے جب پہلے دفعہ امریکہ گیا 1999 سے. پرسی براؤن، میمفس وہ شہر ہے کہ جہاں میں نے کچھ دن گزارے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ساری افریقن موومنٹ اٹھی. یہاں ایلوس پریسلے بھی تھا، اور یہاں بیل اسٹریٹ تھی جہاں کالے ہوتے تھے. وہاں پر اس کا ایک ناول بڑا مشہور ہے، اس کی کہانیاں اس پہ لکھی ہیں، اور وہ بلیک بوائے کا اس کا نام ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ ایک کام کرتا ہے لفٹ کے اندر. تو اس کا دوست اس کو ملنے آتا ہے مسیسپی سے. تو لفٹ میں آتا ہے تو اچانک گورا جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھے اپنی ہپس پہ کک مارنے دو تو میں تمہیں پینی دوں گا، ایک پینی. تو پینی ایسے پھینکتا ہے
तो बच्चा जो है नीचे पैर उठाने लगता है, जोर से उसको ठुड्डा मारता है और लिफ्ट में बैठ के ऊपर चला जाता है। तो इसका दोस्त बड़ा अबदीदा होता है, उसको कहता है कि तुमने ऐसा क्यों करने दिया? तो उसने कहा मेरी हिप्स बहुत स्ट्रांग हैं लेकिन पैनी बहुत कम है पाक दुनिया के अंदर, ये और भी जूते खा सकती हैं। तो पर्सी ब्राउन को मैंने जब ये कहानी सुनाई तो वो रो पड़ा। रो पर तो कहते मैं आप जहाँ इस होटल में बैठे हुए थे ना, मैं बचपन में मैं जिसकी उम्र उस वक्त 40-45 साल है, मैं बचपन में इस होटल में नहीं बैठ सकता था क्योंकि तुम्हारी स्किन कंपैरेटिवली मेरे से ज्यादा फेयर है, तुम बैठ सकते थे, मैं नहीं बैठ सकता था। ये वो मुआशरा है जिस मुआशरे के अंदर हमें बहुत कुछ नजर आता है लेकिन और हम बड़ी बड़ी मिसालें भी देते हैं, यहाँ पे ये यहाँ पे ये है। वाया ये देखें यूरोप, इमरान खान साहब को बड़ी मिसालें याद आती हैं, रास्ते मदीना वाया यूरोप आती है उनकी भी ना। अभी क्या करें? चलो जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।